امامت کر رہے ہیں تو خدا کے واسطے مقتدی پر ظلم نہ کرے میرے بھائی. کوئی بھی امامت کر رہے ہیں, چاہے میری بات باہر تک کسی کو سنائی دی آئی ہے, خدا کے واسطے مقتدی پر ظلم نہ کرے. نماز جماعت نماز اتنی مختصر ہو اتنی بھی وہی اچھی ہے. اگر لمبی نماز پڑھنی ہے, آپ امام صاحب کے لیے ریکویسٹ ہے کہ آپ تہجد پڑھے میرے بھائی, نفل جتنا لمبا جب پڑھ سکتے ہیں کیا میرے بھائی, جتنا لمبا پڑھے بھائی. لیکن جب جماعت کی نماز ہو, تسبیحات جب سجدے میں کرے یا رکوع میں کرے 3 سے 5 مرتبہ, زیادہ نہ کرے. بعض جگہ میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں, چچا بول رہے تھے ایک جگہ پر امام صاحب تھے لمبی سجدہ کر رہے, دے دنادن 6 دنادن سجدے میں سب سویا ہوا ہے, کیا کرے میرے بھائی 11 مرتبہ. میں بھی دیکھا ہوں 11 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بول دیا, وہاں سے اٹھ ہی نہیں رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة وإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله ورسوله النبي الكريم. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. میرے معزز سامعین کرام, بزرگ عزیز ساتھیو, دور دراز سے آنے والے مہمان کرام, مہمان اعظام, اللہ جل جلالہ امان والو کا بہت احسان و فضل ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عرب کو چن کر چھانٹ کر باز کر اپنے محبوب گھر میں آنے کے بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اس لیے ہم سب تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کیسا الحمدللہ الحمدللہ. اور درود و سلام و آمنا کلال مدینے کے تاجدار شان شبتہا تاجد مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدس پر ایک دفعہ درودی بڑھائیں پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے معزز سامعین کرام, بزرگ عزیز ساتھیو, ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے جس جگہ ہم اور بیٹھے ہیں اس کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا ہے, جس میں میں نے خطبہ کے بعد ایک آیت تلاوت کیا ہوں. اللہ جل جلالہ امان والو نے صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے, جو شخص مسجد آباد کرتا ہے اس کے لیے پکے مومن ہونے کا سند دے دیا, اس کے لیے پکے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اس نے دیا ہے, اللہ نے دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة ولم یخش الا اللہ فاولئک ان یکون من المہتدین. کہ اللہ تبارک صاف فرما رہے انما یعمر مساجد اللہ, یقیناً اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قرب قیامت پر یعنی قیامت دن پر ایمان لاتے ہیں. آگے فرما رہے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور آگے جو آیت ہے اور بھی بہت خوبصورت ہے, وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ,
اللہ خود کہہ رہا ہے جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کا ورد کرتا ہے، جو اشہد ان محمد عبد رسول اللہ کا ورد پڑھتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے، قرب قیامت پہ یقین رکھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کے بعد اللہ خود کہہ رہا ہے لم یخش اللہ، وہ اللہ کے کسی نہیں ڈرتا ہے، کسی خوف نہیں کھاتا ہے۔ فَأُولَئِكَ أَن يَكُونُ مُهْتَدِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں یہ تمام کے تمام لوگ ہدایت پانے والوں میں سے۔ میرے معزز میرے کرام، اس آیت کریمہ میں اشارہ ہمیں آپ کو دے رہے ہیں جو اللہ کے گھر مسجد کو آباد کرتا ہے اس کے بارے میں پہلا نمبر سند اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ پکا مسلمان، پکا مومن۔ نمبر دو، اس کے بارے میں یہ بھی اس کی صفت اور کوالٹی ہونی چاہیے جو مسجد آباد کرتا ہے، مصلی بنتا ہے، نمازی بن رہا ہے، اس کا یقین پہاڑ کے چٹان سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ نمبر دو، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اس پر سند بولتا ہے کہ تمام چیز جس انسان کے اندر موجود ہو وہ کسی انسان سے، کسی حکومت سے، کسی پاورفل انسان سے، کسی طاقت مال و دولت سے ڈرتا نہیں بلکہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو انسان اللہ سے ڈرے گا وہ تمام انسان اس سے ڈریں گے، وہ کسی سے خوف نہیں کھائے گا۔ لیکن جو انسان اللہ سے ڈرتا نہیں، یعنی اللہ کا حکم مانتا نہیں ہے، وہ انسان ہر شخص سے ڈرے۔ میرے معزز سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو باخو معلوم ہے اللہ تبارک تعالی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر دیا ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبد رسول، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد، اسلام کا پلر، اسلام کی کھوٹی جو ہے 5 چیزوں پر ہے۔ کس نے فرمایا ہے؟ ہمارے آپ کے نبی رسول اللہ، کہیے صلی اللہ، جوڑ سے بولیے صلی اللہ، آواز نے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسلام کی بنا 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور نماز قائم کرنا، حج ادا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان 5 میں جتنے بھی شرعی حکم ہیں، جتنی بھی شریعت نے ہمیں آپ کو حکم دیا ہے، تمام کے تمام اعمال کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر عطا فرمایا۔ زکوٰۃ کا حکم زمین پر، روزے کا حکم زمین پر، اللہ تبارک والدین کا فرما بردار حکم زمین پر، اسی طرح حلال انکام کرنے حکم اللہ کریم نے زمین پر نازل فرمایا، زمین حکم فرمایا۔ اسی حج کرنے کے بارے میں اور طور و طریقہ اللہ نے زمین پر عطا فرمایا، زمین حکم فرمایا۔ لیکن ہمیں آپ کو خوشی ہونی چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عمل کو زمین پر نہیں بلکہ اپنے محبوب کا عرش معلیٰ پر بلا کر عطا فرما رہے ہیں۔ معراج کا واقعہ آتا ہے، اس کو نماز کہا گیا۔ اللہ تبارک تمام اعمال کو عطا فرمائی، تمام چیزوں کو اللہ کریم دیا، لیکن تماموں میں سب سے اعلیٰ جو چوٹی کا عمل تھا، جو اللہ تبارک سب سے محبوب تھا، وہ زمین میں نہیں دیا بلکہ اللہ کریم نے 7 آسمان عرش بلا کر اپنے محبوب کا عطا فرمایا۔ اور یہ بھی نہیں، واقعی ہمیں آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے 50 وقت نماز دے دیا۔ کتنا وقت میرے بھائی؟ 50 وقت نماز دیا۔ بتائیے اگر 50 وقت ابھی ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ مشکل ہو جاتا، بہت زیادہ مشکل۔ 5 وقت پڑھنے کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے، چندہ کرنا پڑتا ہے، ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے، پیر ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے، تب جو وہی مشکل سے نمازی ملتے ہیں مسجدوں میں۔ 50 وقت ہوتا مشکل ہو جاتا، لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر فضل ہوا، ہمارے اوپر ہمارے آپ کی طرف دیکھیں، اور اس سے زیادہ اگر ہم اور ایسا مند حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام پوچھا یا رسول اللہ کیا ملا؟ فرماتے 50 وقت نماز ملا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے نہیں پڑھ پائے گا، میرا بھی امت یہی حال تھا، امید ہے آپ کا بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ لیکن آنا جنا تفسیر واقع ہے، آنا جنا ہوتی تو آخر بچا 5 وقت کا نماز ملا۔ پر نہیں، یہ بھی نہیں ادا کر سکتے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، آپ جائیے اور بھی کم کروائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اب اللہ کے سامنے بار بار جا اب جانے مجھے شرم محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی پر وہی نازل فرمایا، محبوب آپ یاد رکھیے، آپ کو امت اگر 5 وقت نماز ادا کرے گا تو میرا جو وعدہ تھا، میرا جو سند تھا، جو 50 وقت کا 5 وقت ادا کرے اس کو 50 وقت کا ثواب دیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے ہمیں فضل کرا، کرم کیا اس امتی کے لیے
کسی امتی کو نماز جیسے سسٹم جو اللہ نے دیا ہے، یہ سسٹم تمام امتیوں کو نہیں تھا. 5 وقت نماز کسی کے نہیں تھی. اللہ تبارک وعدہ کرا دیا ہے. حدیثوں میں آتا ہے جو انسان اللہ تبارک سامنے ہاتھ بڑھ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس طرف توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں. مکمل دھیان اللہ تبارک نمازی کی طرف دھیان دے دیتے مکمل طور پر، جب تک وہ کوئی ناشائستہ حرکتیں نہ کرتا ہے. ناشائستہ مطلب کہ ایسا حرکت جو نماز کے باہر تو جائز ہے لیکن نماز کے اندر وہ جائز نہیں ہے. اور تکبیر تحریمہ کرتے ہی شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ حلال چیز نماز میں حرام ہو جاتی ہے. ہر وہ حلال چیز نماز میں حرام ہو جاتی ہے. جو ہی ہم نے اللہ اکبر کہے تکبیر تحریمہ باندھا، بات کرنا ناجائز، کھانا پینا ناجائز، کسی کے ساتھ مسکرانا اور اسے اشارہ کرنا ناجائز. اسی طرح ہر ایک اعمال جو نماز کے باہر جائز تھا، نماز وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو تعلیم فرمائے ہیں. اگر اللہ تبارک تعالیٰ قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ سے اگر بات کرنا چاہتے ہو تو قرآن پاک تلاوت کرو. اور اللہ تم سے بات کروانا چاہتے ہو، یعنی اللہ مجھ سے بات کرے، اگر یہ تمہارا شوق اور جذبہ ہو، تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم سے کلام کرے. کتنی بڑی خوش قسمت والے وہ انسان ہیں جو 5 وقت نماز کا ساتھ ساتھ تہجد پابند کرتے ہیں. کتنی بڑے خوش قسمت وہ انسان ہیں جو 5 وقت فرض نماز کے ساتھ ساتھ اشراق بھی پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، اسی طرح چاش کی نماز ادا کرتے ہیں اور نفل میں اپنے آپ میں عمل بڑھاتے رہتے ہیں. وہ ہر ایک نماز میں اللہ اس سے بات کر رہا ہے. اگر یہاں پر کوئی اگر بڑے سے بڑا اگر مالدار انسان آ جائے، بڑے سے بڑا ذمہ دار آ جائے، بڑے عالم دین آ جائے، اس سے بات کرنا اپنے لیے فخر پائی سمجھتے، اپنے لیے بہت بڑا، اپنے آپ کو بہت بڑا کس مارگا سمجھ لیتے. یقینی امید ہونی بھی چاہیے، لیکن اللہ مجھ سے بات کر، اس اعمال کو کرنے کے لیے گنے چنے مسلمان میں کوئی انسان اگر اللہ سے کھڑا ہوتا ہے، مکمل اللہ کا دھیان اس نماز کی طرف رہتے ہیں. جب تک وہ یہ جو خاموخواہ والا ہے، اگر آئے وہ الگ چیز ہے، اگر خاموخواہ کھانستا ہے، خاموخواہ کھجلاتا ہے، اپنے ٹوپی سیدھے کرتا ہے، گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہے، پنکھا گھوم رہا نہیں گھوم رہا ہے، لائنہ نہیں آیا، کسی کے پیچھے کا بات سن رہا ہے، یہ جو خیالات اگر اس کا آ گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ دھیان اس کا ہٹا لیتے ہیں. اور نماز میں اگر مسلسل اگر وہ عمل کرتے رہتا ہے جو ناشائستہ ہے، جو نماز میں غلط عمل کرتے رہتا ہے، تو آخر میں فرشتے اس کے نماز کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے نماز کو پوٹلی میں لیتے ہیں، اس کے منہ مار کے چھوڑ بھاگ جاتے ہیں. تو نے اپنے نماز کو برباد کیا، اللہ تم کو ہلاک. اسی طرح ایک صحابی رسول آئے، وضو فرمائے، وضو کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ میں تشریف فرماتے، وہ صحابی آئے اور نماز ادا کیے. رسول اللہ نے فرمایا کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے. تمہاری نماز نہیں صحیح، پھر سے پڑھو. پھر دوبارہ پڑھے، پھر فرمایا یا رسول اللہ نماز ہوئی؟ فرماتے ہیں نہیں، تمہاری پھر سے نماز دوبارہ پھر لوٹاؤ. تیسری مرتبہ نماز پڑھے وہ صحابی، اور تیسری مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد پھر پوچھا رسول اللہ سے یا رسول اللہ میری نماز صحیح ہوئی؟ رسول اللہ کیا فرمایا؟ نماز تمہاری صحیح نہیں. یا رسول اللہ مجھے نماز اسی طرح آتی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، آپ مجھے نماز بتا دیجیے. اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے نماز کا طریقہ سمجھ لیں. بات بہت ساری تھی، ادھر میں چھوڑ دے رہا ہوں تاکہ نماز ہمارے ذہن میں ہو جائے کیسے نماز ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں نماز کا طریقہ صلو کما رأیتمونی اصلی، حدیث مبارک نماز ایسی پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. ہم لوگوں نے کس نے دیکھا ہے؟ کس نے نہیں دیکھا. صحابہ نے دیکھا، صحابہ تابعین، تابعین، بزرگ دائن، ائمہ مجتہدین، اس کتاب کا شکل ہمارے آپ کا موجود ہے. نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتائے. تکبیر تحریمہ باندھو، باندھنے کے بعد کیا ہے؟ ثنا پڑھو، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ کے بعد پھر جو سورہ آپ کو آسان ہو، جو آیت آپ کو آسان ہو. ضرور نہیں کہ آپ سورہ یاسین پڑھے، ضرور نہیں کہ آپ 30 پڑھا پڑھے، جو آپ کو سہولت ہو. قل اللہ احد ہو، انا اعطیناہ ہو، تبت یادا ہو، لیلافی ہو، جو سورہ ہو کم سے کم 3 آیت، لمبی ہے تو 1 آیت پڑھے. اس کے بعد رکوع اطمینان سے کرے، رکوع میں تسبیح پڑھے. کیا تسبیح پڑھنا چاہیے میرے بھائی؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان عظیم نہیں، سبحان عظیم نہیں میرے بھائی. کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم اطمینان سے پڑھے میرے بھائی.
ایک رکعت نماز پڑھیں یا 2 رکعت نماز پڑھیں یا 4 رکعت نماز پڑھیں، 2 4 3 جو بھی ہیں، اطمینان سے پڑھے، خشوع و خضوع سے نماز پڑھے، ہمارا دل بھی حاضر ہو. ایسے نہیں کہ دکان کا حساب کر رہے ہیں، فلانا سے پھٹا ہو گیا جھگڑا، اس کا بارے کیا بولنا ہے نہیں بولنا ہے، یہ سب چھوڑے بھائی، مسجد باہر چھوڑ رکھ ہے یہ سب. اور جب نماز ادا کرے تسبیح سبحان ربی العظیم صاف صاف بولے. کیا بولے میرے بھائی؟ سبحان ربی العظیم. جوڑ سے بولیے سبحان ربی العظیم. سبحان سبحان نہیں میرے بھائی، جب بچپنا میں ہوتا ہے بچہ بولتا ہے الگ چیز ہے. ہم سب کو نماز سیکھنا بہت ضروری ہے میرے بھائی. اس کے بعد جب اٹھیں تو مرغی کے چونچ کی طرح اٹھنے سے پہلے سجدہ نہ کرے خدا کے واسطے. کس کی طرح؟ مرغی کی چونچ کی طرح سجدہ نہ کرے میرے بھائی. رکوع میں جائیں سبحان ربی العظیم، کھڑے ہوں سمیع اللہ لمن حمیدہ کھڑے ہوں میرے بھائی. اس کے بعد ربنا لک الحمد پڑھیں. کیا پڑھنا ہے؟ ربنا لک الحمد. اور ایک حدیث میں آتی ہے بخاری شریف حدیث ہے ربنا ولک الحمد. یہ دونوں دعا پڑھیں میرے بھائی. ایسے اٹھتے ہی سمیع اللہ بولتے چل جانا، اس سے بہتر ہے کہ آپ بیٹھے رہے میرے بھائی، صرف فرض پڑھے گھٹ جائے. اگر کوئی صرف چونچ مار رہا ہے تو حدیث کو روش بول رہا ہوں، نماز اس کی بیکار ہے. وہی نماز منہ لپٹ کر مار دی جائے. تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سمجھا پا رہا بات میں؟ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ربنا لک الحمد کھڑے ہوئے، چاہے فرض پڑھ رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، وتر پڑھ رہے ہو، سنت موقدہ سنت غیر موقدہ تہجد جو بھی نماز پڑھ رہے ہو، سمیع اللہ لمن حمیدہ مکمل کھڑے ہو. ربنا لک الحمد کہے، نہ یاد ہے رک جائے، پیٹ سیدھی کرے، اس کے بعد پھر سجدے میں جائے، اللہ اکبر کہتے سجدے میں جائے. 2 طریقہ ہے. ایک طریقہ پہلے ہاتھ رکھنے والا، اس کے بعد گھٹنا، پھر ناک، پھر پیشانی. اور ایک طریقہ ہے کہ ہاتھ پہلے نہ رکھیں، پہلے گھٹنا رکھیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ رکھیں، پھر ناک رہے، پھر پیشانی. اٹھتے وقت بالکل اس کا الٹا. ایک سجدے میں جب جائیں تو سبحان ربی الاعلی پڑھے. کیا پڑھے میرے بھائی؟ سبحان ربی الاعلی. سبحان 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 نہیں میرے بھائی، سبحان سبحان سبحان. اللہ سیٹی نہیں چلا والا، بڑا بڑا سیٹی رکھا ہوا ہے. اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کا تیار ہے، سیٹی اللہ کو نہیں چاہیے. سبحان ربی الاعلی 3 5 7 11 اطمینان سے پڑھے بھائی. اور اگر کوئی امامت کر رہے ہیں تو خدا کے واسطے مقتدی پر ظلم نہ کرے میرے بھائی. کوئی بھی امامت کر رہے ہیں، چاہے میری بات باہر تک کسی کو سنائی دی آئی ہے، خدا کے واسطے مقتدی پر ظلم نہ کرے. نماز جماعت نماز اتنی مختصر ہو اتنی بھی وہی اچھی ہے. اگر لمبی نماز پڑھنی ہے، آپ امام صاحب کے لیے ریکویسٹ ہے کہ آپ تہجد پڑھے میرے بھائی. نفل میں جتنا لمبا جب پڑھ سکتے ہیں، کیا میرے بھائی؟ جتنا لمبا پڑھے بھائی. لیکن جب جماعت کی نماز ہو، تسبیحات جب سجدے میں کرے یا رکوع میں کرے 3 سے 5 مرتبہ، زیادہ نہ کرے. بعض جگہ میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں، چچا بول رہے تھے ایک جگہ پر امام صاحب تھے لمبی سجدہ کر رہے، دے دنا 6 دنا سجدے میں سب سویا ہوا ہے. کیا کرے میرے بھائی؟ 11 مرتبہ. میں بھی دیکھا ہوں 11 مرتبہ سبحان ربی الاعلی بول دیا، وہاں سے اٹھ ہی نہیں رہے. یہ بات ظلم ہے. یہ میں امام کی چگلی نہیں ہے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ تاکہ میری بات اس کو پہنچ جائے اور خدا کے لیے امام مقتدی پر ظلم نہ کرے. جتنی فرض نماز جتنی مختصر ہو اتنی اچھی. رسول اللہ کی حدیث باقاعدہ ہمارے پاس موجود ہے. ایک صحابی شکایت لے کر ہے کہ ہم لوگ کھیت میں کام کرتے ہیں، ہم لوگ مزدور ہیں، وہ فلانا صحابی لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، لمبی رکعت کر رہے ہیں. رسول اللہ سختی سے منع فرما، ڈانٹا اس کو. تمہارا اگر ہمت ہو لمبی نماز پڑھو، تہجد میں پڑھو، نفلوں میں پڑھو، سنتوں میں تم کوئی منع نہیں ہے. پہلے رکعت میں سورہ یاسین ختم کرو، دوسرے کا تو سورہ رحمان ختم کرو، سورہ بقرہ پڑھ لو، سورہ واقعہ پڑھ لو. نفل نماز سنت نماز میں فرض نماز ہو مختصر ہو. تو بات کہنے کی یہ ہے جب سجدے میں جائے تو سبحان ربی الاعلی ناز پڑھے. اس کے بعد پھر بیٹھے میرے بھائی. یہاں پر دعا ہے، دونوں سجدے کے بیچ میں دعا ہے، یاد ہے کسی کو؟ دعا ہے وہ بھی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارفعنی واجبرنی. اگر اتنے لمبی چوڑی نہ یاد ہو تو کم سے کم اللہم اغفر لی پڑھ لیا کرے. کیا پڑھے میرے بھائی؟ اللہم اغفر لی. یہ کم سے پڑھ لیا، اللہ میری مغفرت فرما. اب بتائیں نماز میں ہم دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی؟ جو حضرات پریشان ہو رہے ہیں دعا کے لیے، بھائی نماز دعا کریں، ایک سجدے پر دوسرے ساتھ بیٹھیں، اطمینان سے بیٹھیں اور پڑھیں، پھر دوسری سجدہ کریں چاہے کوئی بھی نماز ہو. اس کے بعد پھر تسبیح کرے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ اطمینان کے ساتھ. اس کے بعد پھر جب اٹھے تو اطمینان سے اٹھے. اٹھنے کے بعد پھر دوسرے رکعت میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ بسم اللہ کا ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ کا ساتھ سورہ ملانا. اب اس میں ثنا نہیں ہے اور اعوذ میں بسم اللہ نہیں ہے. اب اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت میں بالکل اسی طرح ہے، اور فرض پڑھ رہے ہیں تو شروع کے 2 رکعت میں کیا ہے؟ سورہ ملانا ہے الحمدللہ کے ساتھ، اور لاسٹ میں تیسری چوتھی رکعت میں صرف آپ کو الحمدللہ شریف پڑھنا ہے. اب رہی بات حدیثوں میں آتا ہے جو شخص نماز کو خشوع خضوع سے پڑھتا ہے،
یعنی دھیان کے ساتھ، اور اس دھیان کے ساتھ بھی کہ کیا ہے کہ میں مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ کے کھڑا ہوں۔ آج کے شاعر کہا ہے نا کہ مسجد کچی تو پکے تھے نمازی، جب مسجد تھے کچی تو پکے تھے نمازی، اب مسجد ہوئی پکی تو کچے ہیں نمازی۔ ایک صاحب سے پوچھا کہ نماز گڑبڑا گیا ہمارے کاتم 2 منٹ ہے نا، 2-3 منٹ ہے۔ ایک صاحب کیا ہوا نماز گڑبڑا گیا امام صاحب کی کہ 3 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے، کنفیوز ہو گیا۔ سلام پھر پڑھنے کے بعد پوچھ رہے کہ نماز کتنے رکعت ہوئی، کوئی بول رہا 4 رکعت، کوئی بول رہا 3 رکعت، کوئی بول رہا ہاں نا یہ 4 رکعت ہو گیا امام صاحب۔ ایک صاحب بول رہے کہ میں قسم کھا کے بول دوں گا کہ نماز 3 رکعت ہوئی، 4 رکعت نہیں ہوئی۔ تو پہلے کا نماز یہ تھے مار پیٹ کرنے والا نہیں کہ کیسے بات پروف بتاؤ، دلیل دو، کہ ہاں کنفرم بتا رہو 3 رکعت ہے، قسم کھانے بولو قسم کھا دوں گا، پروف ہے میرے پاس۔ کیا پروف ہے؟ بول رہے کہ میں جب بھی میں ظہر کی نماز پڑھنے آتا ہوں یا عصر نماز پڑھنے آتا ہوں، عشاء کا نماز پڑھنے آتا ہوں، تو ہر ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب کر لیتا ہوں۔ میں میرا 4 دکان ہے، پہلے رکعت میں پہلے دکان کا حساب کر لیا، دوسری رکعت میں دوسری دکان حساب کر لیا، تیسری رکعت میں تیسری دکان حساب کر لیا۔ ارے بھائی چوتھی دکان کی حساب میرا ہوا نہیں ہے، تو پتہ چلے گا 3 رکعت ہوئی، چوتھی رکعت نہیں ہوئی۔ آج نمازی کا حال ہمارا آپ کا یہی ہو گیا، اسے امام بھی شامل، میں بھی شامل، یہ آج حال ہمارا یہ ہو گیا۔ اس لیے خدا کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور نماز سیکھنے کے بعد پھر پڑھنے جو مزہ ہے پھر اس کے بارے میں کہنے کا کچھ نہیں۔ اس لیے گزارش ہے اگر نہیں آ پاتے مسجد تو آپ موبائل سیکھ لیں، اور اگر مسجد آ پاتے عشاء کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ باقی ساتھی بیٹھتے ہیں، جو بیٹھ نہیں رہے خدا کی وجہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں 2 مہینہ باقی، نومبر اور دسمبر، یہ 2 مہینے انشاءاللہ نماز کے اور پریکٹس کیے، باقی صرف تعلیم ہوگی۔ اگر یہ آپ کو نماز سیکھنے کا شوق ہے، چاہے آپ عمر دراز ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، کسی طرح بھی ہو، خدا کے بیٹھ جائے، انشاءاللہ نماز مکمل سکھایا جائے گا جو طور طریقہ ہے۔ اگر ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ ہمارے آپ کی مسجد آباد ہوگی۔ نہ ایسا وقت آتا ہے کہ امام صاحب نہ ہو اور ہمارے سیکرٹری صاحب نہ ہو تو نماز پڑھانے والا نہیں مل رہا ہے۔ یہ آج افسوس کی بات ہے، یہ اکثر مسجدوں کا حال یہی ہے، اکثر 99 مسجدوں کا ہے۔ اللہ یہ ہے کہ اسی مسجد کا جماعت کا کام چل رہا ہے ماشاءاللہ، وہ توڑ پھوڑ چل رہا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ ایک واقعہ کا 1 منٹ میں ختم کروں گا۔ ایک صاحب آئے، بزرگ صاحب، واقعہ بھائی ہمارے آپ کے لیے مسجد آباد نہ کرنے کی وجہ سے ایک صاحب آئے اور دیکھے مسجد بہت گندی پڑی ہوئی ہے، جو ماشاءاللہ ہمارے آپ کے بہت سارے ساتھی مسجد کو صفائی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ جزا خیر عطا فرمائے۔ جو موقع نہیں مل رہا ہے کہ آئے مسجد وقت دے بس صاف صفائی کے لیے، تو آئے بزرگ صاحب دیکھے، رات کو سوئے مسجد میں اور دیکھے مسجد رو رہی ہے، بلک رہی ہے، ہاؤ ہاؤ کہ مسجد رو رہی ہے۔ وہ صاحب اٹھے گڑبڑا کر چاروں طرف دیکھے کون بچہ رو رہا ہے، پورا گھومنے کے بعد پتہ نہیں چلا کہ کون سو رہا ہے، کون رو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر جب کچھ رات 12 بجی ہے، اس کے اتنے زور سے مسجد روئی، وہ انسان گھبرا کر دوڑ چلے گا وضو خانے، اور وضو خانے میں پھٹافٹ پانی مارا اور ہس پس کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب غور کیے تو دیکھے کہ مسجد رو رہی ہے۔ پھر صبح اٹھے جو باہر جائے اور پوچھے کیا حال ہے بھائی مسجد میں کیا بات ہے، بہت گندگی ہے، آپ صاف صفائی نہیں کرتے ہیں؟ مت بولیے، امام صاحب جب رہتے ہیں تو مسجد آزاد نماز ہوتی ہے، ہم لوگ بہت بیزی ہیں، دکان میں ہے، پیسہ کمانے میں بھی بڑا ٹینشن میں، نماز فرصت نہیں ہے ہمارے۔ وہ بزرگ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ مسجد آباد نہ کرو تو کچھ وقت ایسا آئے گا اسی مسجد کے بددعا سے تمہارا تمام کا تمام تباہ برباد کر دیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، قرآن پاک کی ایک قرآن حدیث مبارک آیت بھی ہے، جو حکم دیا فرشتوں کو اٹھا کر پھینک دو، تو اٹھا کر پھینک دیا گیا اس کو۔ تب وہاں پر دیکھا نہیں گیا کہ نمازی تھا یا مولوی تھا۔ جب ہم اچھے کام حکم چھوڑ دیں گے، نماز پابند کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ تبارک ایسے عذاب مسلط کرے گا جو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو نماز کے پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور خشوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تمام وجہ پیچھے آواز نہیں آ رہی، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 5 وقت، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز میں پابندی عطا فرمائے، خشوع پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔